22 جون 1941 تک ہٹلر نے جتنی بھی ملکوں پر قبضہ کیا تھا ان سب کی آرمی کو اکٹھا کرتا ہے، جس میں 38 لاکھ سولجرز، 3,500 ٹینکس، 3,000 ہوائی جہاز، 6 لاکھ آرمی ٹرکس اور 7 لاکھ گھوڑے شامل تھے۔ اور اسی کے ساتھ ہٹلر اس وقت دنیا کے سب سے بڑے ملک USSR پر حملہ کر دیتا ہے، اور اس مقام پر ایکسس پاور اور USSR کے درمیان دوسری جنگ عظیم کی سب سے بڑی اور طویل جنگ شروع ہوئی، جسے آپریشن باربروسا کہتے ہیں۔ اس سے پہلے USSR پر نپولین اور پہلی جنگ عظیم میں جرمنی خود بھی USSR پر قبضہ کرنا چاہتا تھا، لیکن ایسا ہو نہیں سکا۔ ہٹلر یہ بات جانتا تھا، لیکن ہٹلر یہ ناممکن ممکن بنانا چاہتا تھا۔ USSR پر اس لیے کوئی قبضہ نہیں کر سکا کیونکہ USSR کی سرزمین برفیلا ہے، اور خاص کر جب یہاں سردی شروع ہوتی ہے۔ شدید سردی اور برفباری میں صرف یہاں USSR کی آرمی ہی لڑ سکتی ہے، لیکن ہٹلر کو اپنی آرمی پر بھروسہ تھا، اور ایسا ہی ہوا۔ آپریشن باربروسا کے تحت USSR نے جن بالٹک ملکوں پر قبضہ کیا تھا، جس میں لیتونیا، لاتویا اور ایسٹونیا شامل تھے، صرف 1 مہینے میں یہ تینوں ملک جرمنی کے قبضے میں آ گئے، اور یہاں سے ہٹلر کو اپنی آرمی پر بھروسہ مضبوط ہوا۔ یہاں سے ہٹلر USSR کے مشہور شہر لیننگراڈ پر حملہ کرتا ہے، اور کچھ ہی وقت میں اسے بھی قبضہ کر لیتا ہے۔ ماسکو کے ساتھ ہٹلر نے USSR کے اتنے بڑے حصے پر قبضہ کر لیا تھا۔ 5 دسمبر 1941 تک جرمنی USSR کے اتنے بڑے حصے پر قبضہ کر چکا تھا، اور USSR کی آرمی تیزی سے پیچھے ہٹ رہی تھی۔ اس ہی دسمبر میں کہانی میں ایک ٹوسٹ آتا ہے۔ جیسے ہی USSR میں سردیوں کا موسم آتا ہے، ہٹلر اور جرمنی کی فوج آگے نہیں بڑھ پاتی۔ سردی اور برفباری کی وجہ سے ہٹلر کی فوج رک جاتی ہے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ اس وقت تک آدھے سے بھی زیادہ USSR جرمنی کے قبضے میں آ چکا تھا۔ اس وقت تک یورپ میں آپریشن باربروسا ابھی جاری تھا۔ ادھر جاپان جو ایکسس پاور میں شامل تھا، اس نے بھی کئی ممالکوں پر قبضہ کیا، جن میں برما، ملیشیا، تھائی لینڈ، انڈونیشیا، فلپائن، سماترا اور چائنا کے بہت سے حصے کے ساتھ آسٹریلیا کے بہت قریب تک آ پہنچا تھا۔ یہ سبھی ممالک اس سے پہلے فرانس اور برٹن کی کالونیز تھی، یعنی فرانس اور برٹن کا ان ممالکوں پر قبضہ تھا، اور یہاں سے جاپان نے آسٹریلیا پر بھی بڑی تعداد میں بمباریاں کی، اور اس جگہ سے جاپان نے بھارت، انڈیا پر بھی کئی حملے کیے، اور یہاں سے انڈیا کی آزاد ہند فوج نے انگریزوں کی طرف سے یعنی برٹن کی طرف سے جاپان کے خلاف لڑائی لڑی۔ یہاں آزاد ہند فوج اور جاپان کے درمیان 2 سب سے بڑی جنگیں ہوئی، بیٹل آف ایمپل اور بیٹل آف کوہیما، جس میں انگریزوں نے جاپان کی آرمی کو شکست دی تھی اور آسام سے پیچھے دھکیل دیا تھا۔ یہاں تک جاپان پیسفک اوشن کی تقریباً سبھی آئس لینڈ پر قابض ہو چکا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جاپان کی نیوی بہت تیز اور مضبوط تھی۔ یہاں جاپان کی یہ حرکتیں دیکھ کر امریکہ نے جاپان کو آئل دینا بند کر دیا، اور ساتھ ہی اس وقت جاپان جو بھی امریکہ سے امپورٹ کرتا، ان سب پر امریکہ کی طرف سے پابندی لگا دی گئی۔ جاپان کی نیوی آئل کے بنا کچھ بھی نہیں تھی۔ جاپان یہ سب دیکھ کر آگ بگولا ہوا، اور اسی کی جواب میں جاپان نے 8 دسمبر 1941 کو امریکہ کی سب سے بڑی بندرگاہ اور فوجی اڈہ پرل ہاربر پر حملہ کر دیا، جس سے امریکہ کی بہت سے بحری جہاز اور فوجی جوان اس دنیا سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس تباہی کو دیکھتے ہوئے امریکہ بھی 8 دسمبر 1941 کو دوسری جنگ عظیم میں کود پڑا، اور امریکہ نے ایکسس پاور کو جوائن کیا۔ امریکہ کو اب جاپان سے بدلہ لینا تھا، اور اسی کے چلتے امریکہ نے فلپائنز پر اپنی آرمی اتاری تاکہ فلپائنز کو جاپان سے آزاد کرا سکے۔ اس طرح انڈو چائنا، لاؤس، کمبوڈیا اور سنگاپور میں امریکہ اپنی آرمی اتارنے لگا تاکہ یہاں جاپان کو ہرا سکے اور اپنا بدلہ لے سکے۔ جس وقت امریکہ اور جاپان کی جنگیں شروع ہوئی تو تمام ایکسس پاور نے امریکہ کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ اس پیسفک اوشن کی آئس لینڈ پر امریکہ اور جاپان کے درمیان 30 الگ الگ جگہوں پر لڑائیاں لڑی گئی، جو تقریباً سبھی امریکہ جیت گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پیسفک اوشن کے سبھی آئس لینڈ امریکہ آزاد کرانے لگا، لیکن یہاں ایک جزیرے سے دوسرے جزیرے جانے کے لیے کافی وقت لگتا تھا۔ اس لیے جاپان اور امریکہ کے درمیان اس جگہ اگلے 2 سال تک جنگیں لڑی گئی، یعنی 1944 تک۔ ادھر ہٹلر یورپ میں آدھے سے بھی زیادہ USSR کو قبضہ چکا تھا۔ بیٹل آف اسٹالن گراڈ کے بعد
USSR کو لگا کہ ہمیں ہٹلر قبضہ نہیں کر سکتا۔ پہلی بار ہٹلر کی آرمی کو USSR پیچھے دھکیلنے میں کامیاب ہوئی تھی۔ یہی وہ پوائنٹ تھا جہاں سے ہٹلر اور جرمنز کی الٹی گنتی شروع ہوئی۔ جس طرح امریکہ جاپان سے ایک ایک ملک آزاد کرا رہا تھا، اسی طرح اب یورپ میں بھی USSR جرمنی سے اپنے شہر آزاد کرا رہا تھا۔ ہٹلر کی آرمی مسلسل پیچھے جا رہی تھی۔ آپریشن باربروسا دنیا کی تاریخ میں سب سے رلا دینے والا اور بھیانک آپریشن تھا، جس میں 1 کروڑ سے بھی زیادہ عام لوگ اور 8 لاکھ جرمنز مارے گئے۔ کئی لوگ بے گھر اور لاپتہ ہوئے جو واپس کبھی نہ مل سکے۔ ٹونسیا، ایجپٹ، لیبیا اور موروکو اور اسی کے ساتھ تمام نارتھ افریقہ میں الائٹ پاور کی جیت ہوئی، جس کو تاریخ میں دی نارتھ افریقن کیمپین کہا جاتا ہے۔ 8 اگست 1942 تک یہ سارے نارتھ افریقن ممالک امریکہ اور برٹن کے قبضے میں آ گئی۔ اب یہاں سے الائٹ پاور نے اٹلی کی سسلی آئس لینڈ پر 10 جولائی 1943 میں حملہ کیا۔ اس آئس لینڈ پر قبضہ کرنے کے بعد امریکہ نے پوری اٹلی پر حملہ کیا اور تقریباً آدھا اٹلی الائٹ پاور کے کنٹرول میں آ گیا۔ یہاں اٹلی میں موسولینی کو اپنے لوگوں نے ڈکٹیٹر کے عہدے سے ہٹا کر قید کر لیا۔ اس وقت اٹلی کا سربراہ ہوتا ہے مارشل پیٹرو، جس نے الائٹ آرمی کے آگے سرنڈر کر لیا، جس کے بعد الائٹ آرمی آگے بڑھی۔ اس طرف سے USSR بھی ایکسس پاور یعنی ہٹلر کو پیچھے مسلسل دھکیل رہا تھا، لیکن جرمنز آرمی کو شکست دینا یہاں تھوڑا مشکل تھا کیونکہ جرمنز فوج کافی مضبوط تھی۔ اس وقت USSR نے جرمنز آرمی کو اپنے ملک سے پیچھے دھکیل کر اپنے بہت بڑے بڑے شہر آزاد کر لیے، جس میں لیننگراڈ، ماسکو اور کیو شامل تھا۔ 4 سال پہلے جب اٹلی اور جرمنی نے فرانس پر قبضہ کیا تھا، تب سے اس اٹلانٹک وال پر جرمنز آرمی کافی تعداد میں کافی مضبوطی سے تعینات تھی۔ 1944 کی شروعات میں اس اٹلانٹک وال کو توڑنا کافی مشکل تھا۔ اٹلانٹک وال ناروے بارڈر سے لے کر اسپین تک تھی۔ اس وال کو توڑنے اور ہٹلر کو شکست دینے کے لیے اور یہاں فرانس کو آزاد کرانے کے لیے آپریشن نیپچون بنایا گیا، جس کو ڈی ڈے لینڈنگ بھی کہتے ہیں۔ ڈی ڈے لینڈنگ تاریخ میں سمندری جنگوں میں سب سے بڑی جنگ تھی۔ اس سے پہلے اور بعد میں کبھی بھی ایسی جنگ نہیں ہوئی۔ اس آپریشن میں برٹن، امریکہ اور کینیڈا کی زمینی، بحری اور بری فوج کو 6 جون 1944 کو ناروے میں اکٹھا کیا گیا اور اس الائٹ آرمی کو فرانس کے قریب اتارا جاتا ہے فرانس کو آزاد کرنے کے لیے۔ جون 1944 میں فرانس میں جنگ چھڑ جاتی ہے۔ ایکسس پاور سے اس وقت تک اٹلی نکل چکا تھا۔ اس کے مقابلے میں الائٹ پاورز کافی مضبوط نظر آ رہی تھی۔ اس وقت تک USSR پورا آزاد ہو چکا تھا اور اب باری تھی فرانس کی۔ 25 جون 1944 تک الائٹ آرمی فرانس کے پیرس تک پہنچ گئی۔ 15 اگست 1944 تک الائٹ آرمی رائن لینڈ تک پہنچ گئی۔ رائن لینڈ کے بارے میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ ٹریٹی آف ورسائل کے بعد رائن لینڈ کے علاقے جرمنی ایئر فورس اور آرمی نہیں رکھ سکتا تھا اور اسی طرح پورا فرانس جرمنی سے آزاد ہوا اور فرانس کی آرمی بھی الائٹ پاورز میں شامل ہو گئی، جس سے الائٹ آرمی اور بھی مضبوط ہوئی۔ ستمبر 1944 تک الائٹ آرمی نے جرمنی سے بیلجیم اور نیدرلینڈ کو بھی آزاد کرا لیا۔ اس وقت تک رومانیہ اور بلغیریا نے بھی ہتھیار ڈال دیے USSR کی آرمی کے سامنے اور شکست تسلیم کر لی۔ ادھر الائٹ آرمی جرمنی کے بارڈر تک پہنچ گئی۔ اس کے بعد ہنگری اور یوگوسلاویکیا بھی جرمنی سے آزاد ہوا۔ اس وقت ہٹلر کی طرف سے آخری کوشش ہوئی دوبارہ بیلجیم پر حملہ کرنے کے لیے، جسے بیٹل آف بلک کہتے ہیں، لیکن ہٹلر یہاں ناکام ہوا اور آخر کار 30 اپریل 1945 کو ہٹلر نے خودکشی کر لی۔ 7 مئی 1945 کو جرمنی نے الائٹ آرمی کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور شکست تسلیم کر لی اور اسی طرح یورپ میں یہ جنگ اختتام تک پہنچ گئی۔